بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دار ارقم آن لائن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کے لیکچر میں بچوں ہم سبق نمبر 2 پڑھیں گے۔ سبق کا عنوان ہے مرزا غالب کے عادات و خصائل۔ مصنف مولانا الطاف حسین حالی ہے اور اس سبق کا ماخذ یعنی یہ سبق کس کتاب سے لیا گیا ہے؟ مولانا الطاف حسین حالی کی کتاب یادگار غالب سے لیا گیا ہے اور صنف نثر ہے سوانح نگاری۔ سوانح نگاری سے کیا مراد ہے؟ ایسی تحریر جس میں کسی بھی مشہور شخصیت کے حالات زندگی کو تفصیل سے لکھا جائے سوانح نگاری کہلاتی ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی کا شمار اردو ادب کے نامور شاعروں اور نثر نگاروں میں ہوتا ہے۔ آپ اردو ادب کے عناصر خمسہ میں شامل تھے اور سر سید احمد خان کے قریبی ساتھیوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ نے اصلاحی اور قومی شاعری کا آغاز کیا اور مسدس مد و جزر اسلام لکھ کر اسلام کے عروج و زوال کی منظوم کہانی پیش کی۔ مولانا الطاف حسین حالی کے ابتدائی حالات، ان کا اسلوب نگارش اور ان کی تصانیف کے بارے میں اب ہم جانیں گے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں مولانا الطاف حسین حالی کا سن ولادت 1837 اور سن وفات 1914۔ تعارف شروع کرنے سے پہلے آپ سب بچوں کو میں یہ کہوں گی کہ اپنی کتابیں کھولیں اور اپنی پینسل ہاتھ میں پکڑیں اور مشکل الفاظ کے معنی ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں۔ سب سے پہلا پیراگراف مولانا الطاف حسین حالی کے ابتدائی حالات کے بارے میں ہے۔ اس پیراگراف میں سے ایم سی کیوز آ جایا کرتے ہیں، آپ انہیں ہائی لائٹ کر لیں یا انڈر لائن کر لیں تاکہ امتحان کی تیاری میں آسانی ہو۔ الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے۔ پانی پت ہندوستان کا شہر ہے جہاں 3 بڑی لڑائیاں ہوئیں۔ ان کے اجداد سے مراد ہے باپ دادا غیاث الدین بلبن۔ غیاث الدین بلبن خاندان غلامہ کا مسلمان بادشاہ تھا۔ اس کے زمانے میں ہندوستان آئے، 9 برس کے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ بھائیوں نے پرورش کی، تعلیم کی تکمیل، تعلیم مکمل کرنے کے لیے دلی کے پڑھے لکھے عالم فاضل لوگوں کی صحبت محفل میسر آئی۔ غالب اور شیفتہ جو ہے وہ غالب کے ہم زمانہ غزل گو شاعر تھے۔ ان کا پورا نام تھا نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کی صحبت دوستی کو بھی کہتے ہیں، قربت کو بھی کہتے ہیں، محفل کو بھی کہتے ہیں۔ تو غالب اور شیفتہ کی صحبت دوستی میں ان کی رفاقت سے بطور خاص طور پر فیض یاب ہوئے، بہرامند ہوئے، فائدہ اٹھایا۔ سر سید سے بھی تعلق خاطر، قریبی تعلق، دلی لگاؤ قائم ہوا۔ سر سید احمد خان جو کہ علی گڑھ تحریک کے بانی تھے، ان سے مولانا الطاف حسین حالی کا قریبی تعلق تھا۔ شیفتہ اور غالب کے انتقال وفات کے بعد لاہور آئے اور یہاں پنجاب بک ڈپو میں ملازمت کر لی، نوکری کر لی۔ یہیں وہ انگریزی ادبیات، زبان دانی سے متعارف ہوئے، جان پہچان ہوئی۔ جدید طرز کی نظمیں، جدید طرز سے مراد نئے انداز کی نظمیں۔ اب یہ نیا انداز کون سا تھا؟ ایسی نظمیں جو زندگی کی حقیقتوں اور مناظر فطرت پر مبنی نظمیں تھیں، وہ جدید طرز کی نظمیں کہلائیں اور اردو شاعری کی اصلاح کا، درستی کا بیڑا اٹھایا، ذمہ لیا۔ یعنی اردو شاعری جو کہ روایتی موضوعات سے پٹی پڑی تھی، عشق و محبت اور ہجر و فراق کے مضامین جو ہے وہ اس میں موجود تھے، ان سے اردو شاعری کو نجات دلائی اور اردو شاعری میں ہر طرح کے فطری اور جو حقیقی مسائل ہیں ان کو شامل کیا۔ 1887 میں سرکار حیدرآباد کی حکومت سے 100 روپیہ ماہوار ماہانہ وظیفہ مقرر ہو گیا تو ملازمت ترک کر کے نوکری چھوڑ کر باقی عمر تصنیف و تالیف میں بسر کی۔ تصنیف کہتے ہیں کتابیں لکھنا، تالیف کا مطلب ہے مختلف کتابوں سے مضامین چن کر انہیں نئے انداز سے ترتیب دینا، یعنی تصنیف و تالیف میں انہوں نے اپنی زندگی گزاری۔ اگلا پیراگراف حالی کے انداز بیان کے بارے میں ہے۔ حالی کے اسلوب بیان، انداز تحریر کی سب سے نمایاں واضح خوبی مدعا نگاری
بامقصد انداز تحریر، بامقصد تحریریں لکھنا، یعنی ایسی تحریریں جن میں جو ہے وہ تفریح مقصد نہیں تھی، بلکہ جس کا مقصد لوگوں کی ذہنی اور اخلاقی آبیاری کرنا تھا۔ حالی کی غرض، حالی کا مقصد اپنے مضمون کو ادا کرنے اور مطالب کو وضاحت سے پیش کرنے کے سوا کچھ نہیں تھا، یعنی حالی کے لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ سننے والے تک بآسانی پہنچ جائے اور وہ اسے سمجھنے کے قابل ہو سکے۔ ان کی نثری تحریروں میں اعتدال اور توازن کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ بے جا غیر ضروری اختصار، مختصر بات کہنا اور بے جا طوالت، غیر ضروری لمبی بات کہنے سے اجتناب، گریز کرنا، پرہیز کرنا، یعنی نہ تو وہ اتنی مختصر بات کہتے تھے کہ بات ادھوری رہ جائے، نہ اتنی لمبی بات کہتے تھے کہ سننے والا اکتا جائے۔ عبارت کو دلکش، خوبصورت، سادہ اور مدلل دلیل کے ساتھ جو ہے وہ پیش کرنے میں حالی اپنی مثال آپ ہیں۔ وہ ہر بات کو سنجیدگی اور حقیقت کے ترازو میں، عقلیت کے ترازو میں، یعنی عقلی پیمانے پر ان کی بات پوری اترتی تھی، اور تخیل اور جذبات سے، خیالات اور جذبات سے دور رہتے ہوئے وہ اپنے خیالات اور حقائق کو قاری تک پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، یعنی ان کی تحریروں میں، ان کی شاعری میں کہیں بھی دور ازکار کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ ایسی باتیں جو عقلی پیمانے پر پوری اترتی ہوں، وہی باتیں وہ لکھتے ہیں اور قاری تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رشید احمد صدیقی جو کہ ایک نقاد بھی تھے اور نثر نگار تھے، انہوں نے حالی کے نثری اسلوب کو اردو نثر کا معیاری بامقصد اسلوب قرار دیا ہے۔ اب تیسرے پیراگراف میں بچوں حالی کی کتابوں کے نام بتائے گئے ہیں، ان کو آپ نے ہائی لائٹ کر لینا ہے، اور امتحانی نقطۂ نظر سے یہ والا پیراگراف بہت اہم ہے۔ آپ کتابوں کے نام یاد رکھیں گے۔ وہ سوانح نگار، مضمون نگار اور نقاد ہیں، سر سید کے قریبی اور بااعتماد ساتھیوں میں سے تھے۔ ان کی مشہور کتابوں کے نام یہ ہیں: حیات جاوید، یادگار غالب، حیات سعدی۔ یہ تین کتابیں جو ہیں یہ سوانح عمریاں ہیں۔ پہلی حیات جاوید سر سید کے بارے میں لکھی گئی ہے، یادگار غالب اردو شاعری کی آبرو، اردو کے نامور شاعر مرزا غالب کے بارے میں ہے، اور حیات سعدی جو ہے وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھی گئی ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری میں اردو شاعری کی تنقید ہے۔ اس میں مولانا الطاف حسین حالی نے جو روایتی شاعری ہے اس پر تنقید کی ہے اور اردو شاعری کی اصلاح کی کوشش کی ہے۔ مد و جزر اسلام جو ہے یہ منظوم اسلام کی منظوم داستان ہے، جس میں مولانا الطاف حسین حالی نے اسلام کے عروج و زوال کی کہانی بیان کی ہے۔ آخر الذکر یعنی آخری کتاب جو مسدس حالی کے نام سے بہت زیادہ مقبول ہوئی، مشہور ہوئی۔ مقدمہ شعر و شاعری جو دراصل ان کے دیوان کا طویل دیباچہ کہتے ہیں تمہید کو، یہ جو مقدمہ شعر و شاعری ہے یہ ان کے دیوان کا ایک دیباچہ ہے، طویل دیباچہ ہے، تمہید ہے، اور یہی دراصل جدید اردو تنقید کا نقطۂ آغاز ہے۔ اسی دیباچے سے اردو تنقید کا آغاز ہوتا ہے۔ یہاں تک تھا مولانا الطاف حسین حالی کا تعارف۔ سبق شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ مولانا الطاف حسین حالی نے اس سبق میں ہمیں کیا پیغام دیا ہے یا کیا بتانے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے اردو کے نامور شاعر، اردو شاعری کی آبرو مرزا غالب کی شخصیت اور ان کے عادات و خصائل کے بارے میں ہمیں بتایا ہے، اور یہ بتایا کہ خوش اخلاقی اور کشادہ پیشانی کتنا بڑا وصف ہے، اور یہی وہ وصف ہے جو غالب کی شخصیت میں بدرجہ اتم موجود تھا۔ اور اس کے علاوہ یہ بات بتائی ہے کہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ کتنے وزادار اور بامروت تھے۔ اب ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ سبق کا پہلا پیراگراف، اس کے مشکل الفاظ کے معنی اور اس کی وضاحت آپ سنیں گے، اور معنی جو ہے وہ آپ اپنی کتاب پر ساتھ ساتھ لکھتے جائیں۔ مرزا غالب کے اخلاق۔ مرزا غالب اردو کے نامور غزل گو شاعر ہیں۔ اخلاق خلق کی جمع، اور اس کا مطلب ہے پسندیدہ عادتیں یا خوبیاں، نہایت وسیع تھے، بہت زیادہ تھے، یعنی اس کا مطلب کیا ہوگا؟ مرزا غالب کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار خوبیوں سے نوازا تھا۔ مرزا غالب کا اخلاق بہت بلند تھا۔
وہ ہر شخص جو ان سے ملنے جاتا تھا بہت کشادہ پیشانی سے، خوش دلی سے ملتے تھے۔ مرزا غالب کے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے ہر شخص ان سے جو ہے وہ ملنے کی خواہش رکھتا تھا، اور مرزا غالب ان سے بہت خوش دلی سے پیش آتے تھے۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اخلاق کے اچھے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اچھا اخلاق یہ ہے کہ جب تک انسان زندہ ہو لوگ اس سے ملنے کی خواہش کریں، اور جب انسان اس دنیا سے چلا جائے تو لوگ اسے اچھے لفظوں میں یاد کریں۔ اسی اچھے اخلاق کی وجہ سے جو شخص ایک دفعہ غالب سے ملتا اسے ہمیشہ ملنے کا اشتیاق رہتا تھا، شوق رہتا تھا، یعنی ہر شخص مرزا غالب سے جو ہے وہ ملنے کا متمنی رہتا۔ ایک بار ملنے کے بعد دوبارہ جو ہے وہ اسے خواہش ہوتی کہ وہ دوبارہ مرزا سے ملاقات کرے۔ دوستوں کو دیکھ کر باغ باغ ہو جاتے تھے اور ان کی خوشی سے خوش اور غم سے غمگین ہوتے۔ باغ باغ ہونا محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے بہت زیادہ خوش ہونا، غمگین کا مطلب ہے اداس، یعنی مرزا غالب دوستی کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ دوستوں کا ہونا ان کی نظر میں بہت ضروری تھا۔ دوستی ایسا ناتا جو سونے سے بھی مہنگا، مرزا غالب اسی چیز کے قائل تھے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ دوستوں کی قدر و منزلت کے قائل تھے اور دوستوں کی خوشی میں خوش ہوتے، ان کے جذبات کا خیال رکھتے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی دوست غمگین ہوتا، اداس ہوتا تو اس کے غم میں برابر شریک ہوتے۔ اسی لیے ان کے دوست ہر مذہب اور ملت کے نہ صرف دلی میں بلکہ تمام ہندوستان میں بے شمار تھے۔ چونکہ مرزا غالب کی شاعری کی شہرت عالمگیر تھی اور نہ صرف دلی میں بلکہ تمام ہندوستان میں مرزا غالب کے جاننے والے تھے۔ مرزا غالب بلا تخصیص مذہب و ملت ہر قوم اور ہر مذہب کے لوگ جو ہے وہ مرزا کے حلقہ احباب میں شامل تھے، اور مرزا کا برابر ان سے ملنا رہتا تھا۔ مرزا کے معاملات مہر و وفا تمام دوستوں کے ساتھ یکساں تھے۔ جو خطوط انہوں نے اپنے دوستوں کو لکھے ان کے ایک ایک حرف سے مہر و محبت کا مطلب ہے، مہر کہتے ہیں مہربانی کو، محبت پیار کو، غمخواری درد بانٹنا، غم بانٹنا، یگانگت، اتحاد، ہمدردی ٹپکی پڑتی ہے، ظاہر ہوتی ہے۔ مرزا غالب نے اپنے دوستوں کو جو خطوط لکھے ہیں وہ خطوط ان کی دل لگی کا اظہار بھی ہیں اور ان کی تنہائی کا علاج بھی ہیں۔ وہ ایک خط میں لکھتے ہیں کہ میں اس تنہائی میں خطوں کے بھروسے جیتا ہوں، یعنی جس کا خط آیا میں نے جانا کہ وہ شخص خود چل کر آیا۔ دن بھر کوئی ایسا لمحہ نہیں ہوتا تھا جب غالب کے دوستوں کے خط انہیں موصول نہ ہوتے اور غالب اپنے دوستوں کو خط نہ لکھتے، کیونکہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ان کے دوست ان سے بچھڑ گئے تھے، اس لیے وہ خطوں کے ذریعے ہی ہجر میں وصال کے مزے لیا کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے خطوں کے ایک ایک حرف سے ان کی دوستوں کے ساتھ محبت، غمخواری اور ہمدردی جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے، اور ہر خط کا جواب لکھنا وہ اپنے ذمہ فرض عین اولین ذمہ داری، یعنی ہر خط کا جواب لکھنا وہ اپنی اولین ذمہ داری سمجھتے تھے۔ جیسے قرض کی ادائیگی ضروری ہے، اسی طرح خط کا جواب لکھنا بھی ان کے نزدیک ایک طرح کا قرض تھا، اور وہ اس قرض کو ادا کرنا اپنا فرض گردانتے تھے۔ ان کا بہت سا وقت دوستوں کو جواب لکھنے میں صرف ہوتا تھا، بہت سا وقت جو ہے دن کا وہ اپنے دوستوں کو خطوں کا جواب لکھنے میں گزرتا تھا۔ ان کے دن کا بہت سا حصہ جو ہے وہ دوستوں کو خطوں کا جواب دینے میں گزرتا۔ بیماری اور تکلیف کی حالت میں بھی وہ خطوں کا جواب لکھنے سے باز نہ آتے تھے، گریز نہ کرتے تھے، رکتے نہیں تھے، یعنی بیماری اور تکلیف کے باوجود بھی وہ اپنے دوستوں کی دلداری اور مہر و محبت کا خیال رکھتے اور ان کے خطوں کا جواب دیتے تھے۔ وہ دوستوں کی فرمائشوں سے، ان کے مطالبات سے کبھی تنگ دل نہیں ہوتے تھے، کبھی بیزار نہیں ہوتے تھے، اکتاہٹ کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ غزلوں کی اصلاح، غزل شاعری کی ایک صنف ہے، اس کی اصلاح کے درستی کے سوا اور بھی طرح طرح کی فرمائشیں ان کے بعض خالص و مخلص دوست کیا کرتے تھے، اور وہ ان کی تکمیل کرتے تھے، انہیں پورا کرتے تھے۔ چونکہ غالب ایک بہت بڑے شاعر تھے اور ان کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی، اس لیے لوگ اپنی غزلیں اصلاح کے لیے مرزا کے پاس بھیجتے، اور غالب جو ہیں وہ بلا حیل و حجت اپنے دوستوں کی
شاعری کی اصلاح کر دیا کرتے تھے. لوگ ان کو اکثر بیئرنگ، آپ نے بیرنگ نہیں پڑھنا، بیئرنگ پڑھنا، یہ انگلش کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے بغیر ٹکٹ کے خط بھیجتے تھے. مگر غالب کو کبھی ناگوار نہیں گزرتا تھا، برا نہیں لگتا تھا. اگر کوئی شخص لفافے میں ٹکٹ رکھ کر بھیجتا تو غالب کو سخت برا لگتا. غالب اس کی شکایت کرتے کیونکہ غالب دوستی کا حق سمجھتے تھے کہ اگر دوستوں کی ذرا سی مدد کر دی جائے یا ان کا جو ہے وہ تھوڑا سا کام کر دینا وہ اپنے ذمے ضروری سمجھتے تھے. یہی وجہ کہ اگر کوئی شخص مروتاً خط میں ٹکٹ رکھ کر، خط کے لفافے میں ٹکٹ رکھ کر بھیج دیتا تو غالب کو یہ بات پسند نہ آتی تھی. اگلا پیراگراف دیکھتے ہیں. مروت اور لحاظ یہ دونوں ہم معنی الفاظ ہیں، مترادف ہیں اور ان کا مطلب کیا ہے؟ مروت کہتے ہیں انسانیت کو، انسانوں کا خیال رکھنا. لحاظ کا مطلب ہے شرم. مرزا کی طبیعت میں مزاج میں بدرجہ غایت تھا، بہت زیادہ تھا. یعنی مرزا غالب کو اللہ تعالیٰ نے جن خوبیوں سے نوازا تھا ان میں مروت اور لحاظ سب سے بڑی خوبی تھی. یعنی دوسرے لوگوں کے جذبات کا خیال مرزا کی طبیعت میں بہت زیادہ تھا. مرزا کبھی کسی کی دل آزاری یا دل شکنی گوارا نہیں کرتے تھے. باوجود یہ کہ اس کے باوجود کہ آخری عمر میں یعنی بڑھاپے میں وہ اشعار کی اصلاح درستی دینے سے بہت گھبرانے لگے تھے، پریشان رہنے لگے تھے. وجہ یہ تھی کہ بڑھاپے میں جسمانی قوتیں جواب دے جاتی ہیں، تاب و توانائی وہ نہیں رہتی. اسی وجہ سے مرزا غالب جو ہے وہ اشعار کی اصلاح دینے سے گھبراتے تھے. غالب نے ایک شعر میں خود کہا ہے کہ مزمحل ہو گئے قوا غالب، عناصر میں وہ اعتدال کہاں. اور اپنے ایک خط میں بھی وہ اپنے ایک دوست کو لکھتے ہیں کہ میں ناتواں بہت ہو گیا ہوں، صاحب فراش ہوں، لیٹے لیٹے خط لکھتا ہوں، لیٹے لیٹے مسودات دیکھتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ مرزا غالب جو ہے وہ بڑھاپے میں اشعار کی اصلاح سے گھبراتے تھے. بائیں ہمہ اس کے باوجود کبھی کسی کا قصیدہ کہتے ہیں تعریفی نظم کو، غزل بغیر اصلاح کے درستی کے واپس نہیں کرتے تھے. یعنی بڑھاپے، ناتوانی اور ضعیف العمری کے باوجود مرزا غالب کسی کی دل آزاری یا کسی کے جذبات کو یوں رد کر دینا پسند نہیں کرتے تھے. اپنے دوستوں کی فرمائشوں کو حتی الامکان پورا کرنے کی کوشش کرتے اور ان کی بھیجی ہوئی غزلوں اور قصیدوں کی اصلاح کر دیا کرتے تھے اور کبھی بغیر درستی کے انہیں واپس نہیں کرتے تھے. ایک صاحب کو خط میں لکھتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکا، جہاں تک ممکن ہوا، احباب کی خدمت بجا لایا. میں نے اپنے دوستوں کی خدمت کا، ان کی دوستی کا حق ادا کیا اور آ کے اشعار اور شاعری کے اوراق دیکھا کرتا تھا، ان کی جانچ پڑتال کرتا، انہیں دیکھتا تھا، ان کی اصلاح کرتا تھا، ان کی درستی کرتا تھا. لیکن اب نہ آنکھ سے اچھی طرح سوجے، نہ تو میری بینائی میرا ساتھ دیتی ہے، نہ مجھے آنکھ سے ٹھیک طرح سے دکھائی دیتا ہے اور نہ میرے ہاتھوں کی گرفت اتنی مضبوط رہی ہے، نہ میں ہاتھ سے اچھی طرح سے لکھ سکتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ اب یہ کام تھوڑا میرے لیے مشکل ہو گیا ہے. تیسرے پیراگراف میں ہم دیکھیں گے کہ مرزا غالب کی کس خوبی کا ذکر کیا گیا ہے. اگرچہ مرزا کی آمدنی قلیل تھی، کم تھی، مگر حوصلہ فراخ تھا، کشادہ تھا. یعنی اگرچہ مرزا کے مالی حالات تنگ تھے، اکثر مالی تنگی کا شکار رہتے تھے اور ان کی ماہانہ جو انہیں رقم ملتی تھی وہ بھی قلیل تھی، لیکن اس کے باوجود مرزا جو ہے وہ دریا دل تھے اور ان کے مزاج میں سخاوت پائی جاتی تھی. سائل ان کے دروازے سے خالی ہاتھ بہت کم جاتے تھے. یعنی مانگنے والوں کے جذبات کا وہ خاص خیال رکھتے تھے اور انہیں خالی ہاتھ بہت کم لوٹاتے تھے. سائل کہتے ہیں مانگنے والا، سوالی. خالی ہاتھ بہت کم جاتا تھا. ان کے مکان کے آگے، ان کے گھر کے سامنے اندھے، لنگڑے، لولے، اپاہج یعنی معذور افراد ان کے گھر کے آگے موجود رہتے اور مرزا جو ہے وہ حتی الامکان ان کی مدد کیا کرتے تھے. قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے جو تنگ دستی اور خوشحالی دونوں حالتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ متقی اور پرہیزگار ہیں. غالب بھی حتی المقدور ضرورت مندوں کی حاجت پوری کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے.
مزید یہ کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد، غدر کہتے ہیں 1857 کی جنگ آزادی کو، ان کی آمدنی کچھ اوپر 150 روپے ماہوار ہو گئی تھی، یعنی انہیں جو انگریز حکومت کی طرف سے ماہانہ تنخواہ ملتی تھی اس میں کچھ اضافہ ہو گیا تھا۔ ان دنوں ان کے کھانے پینے کے اخراجات بھی کچھ زیادہ نہیں تھے، لمبے چوڑے نہیں تھے، کچھ زیادہ نہیں تھے، مگر وہ غریبوں، محتاجوں اور ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کیا کرتے، اپنے ذاتی اخراجات میں تنگی برداشت کر لیتے، مگر مستحقین کی امداد اپنی حیثیت سے بڑھ کر کرتے تھے، بساط سے بڑھ کر، اپنی حیثیت سے بڑھ کر۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اکثر مالی طور پر پریشان رہتے، اور جب ان کا گزارا مشکل ہو جاتا تو وہ دوستوں سے قرض لے کر گزارا کر لیا کرتے تھے۔ آج کے لیکچر میں ہم نے سبق مرزا غالب کے عادات و خصائل کا ابتدائی حصہ پڑھا۔ امید ہے آپ کو آج کا لیکچر اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ نے مشکل الفاظ کے معنی یاد کرنے ہیں اور کسی ایک اقتباس کی وضاحت کی پریکٹس اپنی رف کاپی پر کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سب سے اجازت، اللہ حافظ۔